کاش اس کا بابا ہوتا، کاش اس کا ابا ہوتا۔ آمنہ پھر کیا ہوتا؟ آمنہ کہتی ہیں کھلونے لے کے آتے نا، باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں، اللہ عرشوں سے آواز دیتے ہیں آمنہ پریشان نہ ہو، الم یجد کا یتیما فآویٰ۔ آمنہ اس بچے کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، اس بچے کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے۔ تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے یتیم ہے، تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے ابا دنیا سے گزر گیا، تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے عبداللہ نہیں ہے، لیکن اس کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے۔ فآویٰ، اس کا ایک میرے ساتھ کنیکشن ہے، میرے ساتھ تعلق ہے، میرے ساتھ نسبت ہے۔ تیرا بیٹا ہے، میں نے اسے اپنا محبوب بنایا ہے، میں نے اسے اپنا حبیب بنایا ہے، میں نے اسے سیاح لامکاں بنانا ہے، میں نے اسے مقصود کائنات بنایا ہے، مرکز کائنات بنایا ہے، ہادی کائنات بنایا ہے، روح کائنات بنایا ہے، طبیب کائنات بنایا ہے، اس نے کائنات بنایا ہے، رونق کائنات بنایا ہے۔ آمنہ الم یجد کا یتیما فآویٰ، عبداللہ ہوتے کھلونے لاتے پتھر کے، کھلونے لاتے لوہے کے، کھلونے لاتے لکڑی کے، کھلونے لاتے مٹی کے۔ آمنہ یہ میرا محبوب ہے، اسے کھیلنے کے قابل تو ہو لینے دے، جب یہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا یہ انگلی کا اشارہ کرے گا، میں چاند تاروں کو کھلونا بنا دوں گا۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ۔ آمنہ روتی کیوں ہو؟ کاش آج عبداللہ ہوتے، پھر کیا ہوتا؟ سیر کو لے کے جاتے، باپ اپنے بچوں کو سیر کو لے کے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آمنہ فآویٰ، اس کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے۔ عبداللہ ہوتے سیر کو لے کے جاتے مکہ کے کسی وادی میں، سیر کو لے کے جاتے عرب کے کسی پہاڑ پر۔ آمنہ یہ میرا محبوب ہے، اسے سیر کے قابل تو ہو لینے دے، جب یہ سیر کے قابل ہو جائے گا میں انگلی پکڑ کے عرشوں کی سیر کرا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسن کی نزاکت، امنگوں کی مالا، نبوت کا تالا۔ بس یہ جملہ ایک سنانا چاہتا ہوں آپ کو، نبوت کا تالا۔ حضرات علماء تشریف فرما ہے، میں بہت چھوٹا ہوں ان کے سامنے، لیکن یہ ایک جملہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کے حوالے کر دوں۔ یہ ویسے وقت ہے نہیں کوئی نقطے بیان کرنے کا، لیکن میں کیے دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ آپ تشریف فرما ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبوت کا تالا، اب قیامت آئے گی کوئی نبی نہیں آئے گا، اس پہ کھل کے خوش ہو کے بول دیئے، اب قیامت آئے گی کوئی نبی۔ حضرت خواجہ صاحب تشریف فرما ہیں، حضرت رحیمی صاحب اور علماء کرام اس جانب کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں۔ حضرت شاہ جی، میں آپ کی بھی خصوصی شفقت، میرے پیارے بھائی مولانا شاہد عمران عارفی صاحب، آپ کی شفقت کا طالب۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، آپ دلیل دیں، کوئی مقرر دلیل دے، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی وائز دلیل دے، کوئی پروفیسر دلیل دے، اور ایک ہے کہ اللہ دلیل دے۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر اللہ کے قرآن کا اسلوب بڑا عجیب ہے، بڑا پیارا ہے۔ اللہ اب دلیل دینے لگے، اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ تھوڑی سی توجہ دیں گے مجھے جی؟ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا، اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا ہی دلیل بنانا تھا تو اولاد ہوتی نہ۔ یہ جملہ جب پہنچ جائے تو تھوڑی سی مسکراہٹ مجھے دیجئے گا تاکہ میں پھر اگلا جملہ آپ کی خدمت میں رکھ سکوں۔ اللہ اگر اسے دلیل بنانا تھا تو محبوب کی اولاد ہی نہ ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تعارف تو میں نے اپنے لیے رکھا ہے، لم یلد ولم یولد۔ اتنا دھیمے لہجے والا جملہ تو نہیں تھا۔ لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے۔ محبوب کی آل مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے۔ اپنا تعارف کرایا، لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، میں لم یلد ہوں، یہ یلد ہے۔ میں لم یولد ہوں، یہ یولد ہے۔ میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ اور محبوب کی ولادت بھی مشہور کرائی، آل بھی مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے اور کوئی۔ اب تھوڑی سی اور توجہ۔ اچھا اللہ اگر بیٹے ہو گئے محبوب کے، ابراہیم پیدا ہو گئے، قاسم پیدا ہو گئے،
تو وہ اگر بڑے ہو جاتے، خدشہ تھا کہ لوگ انہیں نبی کہیں گے، کیونکہ پہلے ایسے نبی گزرے جن کے بیٹے بھی نبی، حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی، حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی، حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی، حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی، حضرت سلیمان، حضرت داؤد بیٹا نبی۔ تو محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے تو خدشہ تھا، لوگوں نے کہنا تھا یہ تو اللہ کے حبیب کا بیٹا ہے، لہٰذا یہ بھی۔ اب یہاں تک بات آپ نے سنی بھی ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، مجھے اس بات کا ادراک ہے، لیکن اگلا جو جملہ ہے وہ بہت قیمتی ہے، وہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ وہ بڑے اگر ہو جاتے تو یہی خدشہ تھا نا کہ لوگوں نے نبی کہنا تھا، لوگوں نے۔ اللہ وہ بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے اعلان ہو جاتا قرآن میں کہ محبوب کے بیٹے تو ہیں، نبی نہیں، ہم نے تو بات مان لینی تھی۔ آپ نے دھیان سے جملہ سنا نہیں میرا؟ بیٹے اگر بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے اعلان ہو جاتا کہ بیٹے تو ہیں، ہم نے بات ماننی تھی یا نہیں ماننی تھی؟ کیونکہ اب دو ہی صورتیں تھیں، حضور کا بیٹا جو بڑا ہو جاتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا، یہ دو ہی صورتیں تھیں۔ اچھا اسے یوں سمجھیے، ایک پیر ادھر کھڑا ہو، ایک پیر ادھر کھڑا ہو، اس پیر کا بھی بیٹا ہو، اس پیر کا بھی بیٹا ہو، اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہو، اس پیر کا بیٹا تو ہے، پیر نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ جی جو پہلے پہنچ جائیں گے مجھے تو لطف فون پہ آئے گا نا۔ ایک خطیب ادھر کھڑا ہو، ایک خطیب ادھر کھڑا ہو، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے، اس خطیب کا بیٹا تو ہے، خطیب نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک عالم ادھر کھڑا ہے، ایک عالم ادھر کھڑا ہے، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس عالم کا بیٹا بھی عالم ہے، اس عالم کا بیٹا تو ہے، عالم نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ اب دو ہی صورتیں تھی، حضور کا بیٹا جو بڑا ہو جاتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اگر نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتا تو کل حشر کے میدان میں جب نبی آتے ان کے بیٹے ساتھ ہوتے، میرا محبوب آتا، محبوب کا بھی بیٹا ساتھ ہوتا، ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، محبوب کا بیٹا تو ہوتا، نبی نہ ہوتا تو فضیلت پہ حرف آتا۔ میں گوارا نہیں کر سکتا محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ حرف آئے، اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سبحان اللہ، شاہ جی سبحان اللہ کے لحاظ سے، لیکن یہاں پہ لگتا ہی نہیں۔ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ لیکن کو کہتے ہیں مگر، مگر کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ پر۔ یہ یہاں پر تو لگتا ہے بندہ کسی کو کہے تیرا ہے کم نہیں ہو سکتا، پر تو پریشان نہیں ہونا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور راستہ نکل رہا ہے۔ وہ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آئی؟ ولاکن رسول اللہ کو اگر اردو گرامر میں بھی لے کے آئیں لیکن اللہ کا رسول ہے تب بھی نہیں لگتا یہاں پر۔ یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ ولاکن رسول اللہ؟ صاحبان توجہ ہے، توجہ ہے حضرات؟ ولاکن رسول اللہ، ماں باپ عورت کے سینے میں ممتا ہوتی ہے، لیکن ہر عورت کے سینے میں نہیں، اس کے سینے میں جو ماں ہو۔ بڑی اوکھی اوکھی گل سمجھا رہا ہوں، اس کے سینے میں جو ماں کی ممتا مشہور ہے۔ مرد کے سینے میں شفقت ہوتی ہے، لیکن ہر مرد کے سینے میں نہیں، جو باپ ہو، جو کسی ایسی عورت، کسی عورت کے ہاں بچوں کے معاملے میں کوئی پریشانی بنے نا، خدا نخواستہ کہیں حادثہ ہو جائے، تو کوئی اور ایسی عورت اسے دلاسا دے جس کی اولاد نہ ہو، رہن دے کی ٹینشن لینی ہے، چھوڑ پڑے دفع کر، تو وہ کہندی ہے تنوں کی پتہ، تیری اولاد جو نہیں۔ ہر عورت کے سینے میں شفقت نہیں ہوتی، وہ جس کی اولاد ہو، ممتا ہوتی ہے۔ باپ کے سینے میں شفقت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں، لیکن اب کسی کے دماغ میں یہ نہ جائے کہ حضور کے سینے میں شفقت ہی نہیں، فرمایا نہیں ولاکن رسول اللہ، ولاکن رسول اللہ۔
वलाकिन रसूल अल्लाह, सारी कायनात के बाप उनकी शफकत इकट्ठी कर ली जाए, रसूलुल्लाह के सीने में जो एक एक उम्मती के लिए शफकत है उसका मुकाबला नहीं हो सकता। वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह का रसूल है, लेकिन अल्लाह का रसूल है। इसीलिए तो मैं एक जुमला इस रबीउल अव्वल में मैंने अवामुन नास को सुनाया है। मुहर्रम आता है एक पैगाम लेकर, रमजान आता है पैगाम लेकर, जिलहज्जा का महीना पैगाम रखता है, रबीउल अव्वल एक पैगाम लेकर आता है। मैं वो एक लफ्ज सिर्फ बोलूंगा, आपके दिल की तार छिड़ेगी, लेकिन वो जब छिड़ जाए तो उस धड़कन को लबों पे लेके आना। बुखल अच्छा नहीं लगता हर मामले में। रबीउल अव्वल आके पैगाम देता है कि तुम लावारिस नहीं हो। सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल आके पैगाम देता है कि तुम लावारिस नहीं हो। जो बच्चा लावारिस हो ना, वो बेशक 2 दिन घर ना आए उसे कोई नहीं पूछता, पूछा उसे ही जाता है जिसका वारिस घर मौजूद हो। और अब्बा पूछता है बेटा किधर था, कहाँ था, किसके साथ था, क्यों था? हुजूर वारिस है। थोड़ा सी मोहब्बत के साथ बोलिए, हुजूर, हुजूर क्या है, हुजूर क्या है, वारिस है। ये अब्बा जो वारिस है ना, ये चंद साल पहले वारिस नहीं था, इसे पता भी नहीं था कि तूने उसके आंगन में आना है। और माजरत के साथ नाराज ना होइएगा, अगले चंद सालों के बाद भी वारिस नहीं होगा। और हशर के मैदान में इसने तो पहचानना भी नहीं, न बेटे ने बाप को पहचानना है, न बाप ने बेटे। हुजूर उस वक्त से वारिस हैं जब आप आए नहीं थे। मेरा जुमला बड़ी मोहब्बत से सुन लीजिए, अल्लाह इस नौजवान को सलामत रखे। मुझसे पहले मेरा जुमला समझ रहा है, यकीन जाने, लुत्फ आ रहा है मुझे। हुजूर आप आए नहीं थे, हुजूर वारिस थे। और मेरे आका क़यामत के रोज भी वारिस है। हुजूर क़यामत के रोज, इस बाप ने तो पहचानना भी नहीं ये जो वारिस है इस वक्त, और पूछता है कि बेटा किधर था, कहाँ था, किसके साथ था। इस महफिल में नौजवान भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा हैं, बच्चे भी बैठे हैं, बल्कि सादा लफ्जों में कहूँ अब्बा भी बैठे हैं, बेटे भी बैठे हैं। और नौजवान समझते हैं ना कि अब्बे ने दवाइयाँ खा ली हैं, बाहर सख्त धुंध है, सर्दी है, रजाई ऊपर ओढ़ के सो गया है। अब्बा नहीं सोता, अब्बा नहीं सोता। उसकी तसव्वुराती निगाहें दरवाजे की जानिब रहती हैं। लिहाफ ओढ़ भी लेना कि अभी आता है ना तो पूछता हूँ किधर था, क्यों? वो वारिस है। एक जुमला इस भरे पंडाल में आप तशरीफ लाए, आधी रात का वक्त है, मोहब्बत से इस नाचीज़ को सुन रहे हैं। सैयद फारूक शाह साहब ने मोहब्बत से इस प्रोग्राम को सजाया है। एक जुमला इस नाचीज़ से सुन लीजिए, हुजूर वारिस है ना, तो हुजूर ने क़यामत के रोज़ पूछना है किधर थे, किसके साथ थे। सुभान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। हुजूर ने पूछना है किधर थे। ये अब्बा जो वारिस है ना, मेरी बातें सुन रहे हो वैसे? ये अब्बा जो वारिस है ना, ये चंद सालों बाद वारिस नहीं होगा। और इसने हशर के मैदान में तो तुझे पहचानना भी नहीं। और हुजूर फरमाते हैं मैं हौज़े कौसर पे खड़ा हूँगा। बड़ी मोहब्बत से मेरा जुमला सुनना। हज़रत शाह जी, हुजूर फरमाते हैं मैं हौज़े कौसर पे खड़ा हूँगा, जाम पिला रहा हूँगा। मेरे पास जिब्रील अमीन दौड़ते हुए आएंगे और आके कहेंगे या रसूल अल्लाह आप यहाँ खड़े हैं, आपकी उम्मत पुल सिरात पे परेशान है। प्यारे आका फरमाते हैं मैं हौज़ को छोड़ दूंगा, मैं दौड़ के पुल पे जाऊंगा, मैं पुल पे खड़ा हो जाऊंगा। फिर मेरे पास जिब्रील अमीन आएंगे दौड़ते हुए, या रसूल अल्लाह आप यहाँ खड़े हैं, आपकी उम्मत मीज़ान पे परेशान खड़ी है। मुहद्दिसीन लिखते हैं, हुजूर फरमाते हैं मैं, प्यारे आका फरमाते हैं मैं उधर दौड़ जाऊंगा। और इन तीन जगहों पर मैं मुसलसल क़यामत के रोज दौड़ता रहूंगा। हौज़ से पुल, पुल से मीज़ान, मीज़ान से हौज़, हौज़ से पुल, पुल से मीज़ान। और प्यारे आका फरमाते हैं मैं उस वक्त तक खड़ा रहूंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी बाहर रह जाए। हुजूर ऐसे वारिस है। अब यहाँ पे मुझे एक बड़ा लतीफ सा जुमला आ गया है मेरे ज़हन में। हज़रात उलमा इकराम अगर मज़ीद थोड़ी सी शफ़क़त फरमाएं तो वो मैं आपके हवाले करूँ।
صاحبان توجہ ہے میری جانب؟ میں نے ابھی ایک اور موضوع کی جانب جانا ہے، لیکن اس سے میں نکلنے لگا ہوں اس سے۔ حضور ایسے وارث ہیں، میں نے باپ بیٹے کی مثال دی تو اس میں ایک مثال میں ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں حضرت عارفی صاحب۔ باپ کہہ دیتا ہے بیٹا تو میری سنتا ہی نہیں، میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں، میری طرف آتا ہی نہیں، میری باتیں تجھے اچھی نہیں لگتی، حالانکہ میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے لیے تو کر رہا ہوں۔ یہ جملہ پیارے قبلہ عارفی صاحب جب اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، تو اصل میں ہر ایک کے اپنا ذوق ہوتا ہے، سننے کا بھی سنانے کا بھی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کو دل کو نہیں چھیڑے گا، لیکن اس کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا جب اللہ نے یہ جملہ مجھے عطا کیا تھا جو میں سنانے لگا ہوں۔ باپ کہتا ہے بیٹا میں اس وقت بھی نہ دن دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ صحت دیکھتا ہوں، نہ بیماری دیکھتا ہوں، جتنا کام کیے جا رہا ہوں تیرے لیے تو کیا جا رہا ہوں، ورنہ مجھے تو پینشن کافی ہے، مجھے تو جو کرایہ آ رہا ہے دکان کا وہ کافی ہے، میری تو کھیتی باڑی کی آمدن ہے وہ کافی ہے، مجھے تو جو جمع پونجی ہے میری زندگی گزارنے کے لیے وہ کافی ہے، میں اب بھی محنت تیرے لیے کیے جا رہا ہوں، تو میرے پاس بیٹھتا تک نہیں، میری سنتا تک نہیں، میرے پاس بیٹھتا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں امتیو میں تو اس کا محبوب ہوں، میں تو اس کا حبیب ہوں، میں تو معصوم ہوں، میرے پلے میں تو گناہ ہی نہیں، تم میری سنتے تک نہیں، میرے پاس آتے تک نہیں، میرے پاس بیٹھتے تک نہیں، میں تو معصوم ہوں۔ سوچو تو صحیح میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں؟ میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں؟ میرے کیوں پاؤں سوج گئے ہیں؟ میرے پاؤں پہ کیوں ورم آ گیا ہے؟ سوچو تو صحیح میں تو معصوم ہوں، میں تو نبیوں کا امام ہوں، میں تو اس کا حبیب ہوں، میں تو اس کا محبوب ہوں، میں تو معصوم ہوں۔ سوچو تو صحیح ابھی بھی مصلی پہ کھڑے ہو کر، ابھی بھی سجدے میں جا کر یہی ہے نا میرے لبوں پر یا رب امتی۔ حضور ایسے وارث ہیں، حضور ذرا محبت سے بول دو حضور۔ بس میں اسی بات کو کنارے لگانے لگا۔ باپ جب اس طرح کی باتیں کہے نا تو بیٹا کہتا ہے ابا صرف تیری سنوں، تیرے علاوہ کسی کی نہ سنوں، تیرے علاوہ کسی کے پاس نہ جاؤں۔ تو ابا کہتا ہے بیٹا سنا کر، لیکن ان کی جن کے بارے میں بتاؤں۔ جن کے بارے میں تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے، میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون ہے برا کون ہے، میں تجھے بتاؤں گا لباس خضر میں رہزن کون ہے رہبر کون ہے، میں تجھے بتاؤں گا، میں تجھے بتاؤں گا بیٹا تو کسے چچا کہہ سکتا ہے، تو کسے ابے کا دوست کہہ سکتا ہے، تو کسے چچا کہہ سکتا ہے، کس سے تو مشورہ لے سکتا ہے، یہ میں تجھے بتاؤں گا۔ تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، تجھے نہیں پتا تیرے حق میں اچھا کون ہے، کون کس انداز میں ہے، ظاہراً کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، میرا تجربہ ہے، میں تجھے بتاؤں گا۔ یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں، میں آپ کا خانے والوں بہت شکر گزار ہوں، رات کے اس پہر آپ جس توجہ سے اس ناچیز کو سن رہے ہیں، میں واللہ اس قابل نہیں ہوں، یہ اس کی شان ستاری ہے کہ اس نے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، لیکن اس جملے پر اس محبت سے بولیے گا، مجھے پتا چلے میں سنیوں سے بات کر رہا ہوں، میں سنیوں سے بات کر رہا ہوں، میں ان سے بات کر رہا ہوں جو ظاہراً بھی سنی ہے اندر سے بھی سنی ہے، میں ان سے بات یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں، میں صرف آپ کی بات مانوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں۔ آقا فرماتے ہیں میرے علاوہ بھی بات مان۔ یا رسول اللہ کن کی؟ فرمایا جن کے بارے میں بتاؤں۔ یا رسول اللہ پھر بتائیے نا میں آپ کے علاوہ کس کی بات مانوں؟ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ آقا فرماتے ہیں میری بھی مان ابو بکر کی بھی مان، میری بھی مان عمر کی بھی مان، میری بھی مان عثمان کی بھی مان، میری بھی مان علی کی بھی مان۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حدیث کرنے والوں کو اللہ کرے یہ حدیث بھی نظر آ جائے۔
علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری بھی مان ابو بکر کی بھی مان، میری بھی مان عمر کی بھی مان، میری بھی مان عثمان کی بھی مان۔ آقا فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ انتظار کروں گا، پل پہ انتظار کروں گا، میں پل پہ کھڑا رہوں گا، میں میزان پہ کھڑا رہوں گا، لیکن یاد رکھنا کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، ان کے لیے کھڑا رہوں گا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور صحابہ والے ہوں گے۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ۔ ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ۔ سبحان اللہ اکبر کبیر۔ اللہ آپ سے راضی رہے۔ میں بہت شکر گزار، ایک دو جملے اور آگے اگر اجازت ہو تو جی۔ سٹیج چمک رہا ہے، منور جو کھڑا ہے ماشاءاللہ۔ جی جی میں جی جی سبحان اللہ۔ حضرت خالد صاحب تشریف فرما ہیں، دعائیں دے رہے ہیں مجھے، تو میں ایک جملہ آ گیا ذہن میں۔ اچھا چلو پھر ادھر میں چلتا ہوں، میں اس جملے کو روکتا ہوں۔ یہ حضرت بہت لمبی ہو جائے گی بات، میں سمیٹنے لگا ہوں۔ جب اس ٹاپک پر، اس موضوع پر بات ہونا، میں نے آنا تو ادھر ہی ہے آپ کے حکم کی طرف، لیکن میری ایک بڑی کمزوری اور عجیب سی عادت ہے، ربط نہ ملے تو میں پوچھتا نہیں۔ صاحبان توجہ رکھنا، جب یہ بات ہو نا صحابہ کی، تو کئی لوگ پھر کہتے ہیں دیکھا صحابہ کی کرتے ہیں نا بات، آل بیت کی نہیں کرتے، یہ آل بیت والے نہیں ہیں۔ میں نے کہا یہ جو بل پاس ہوا تھا، یہ جو بل پاس ہوا تھا، یہ صرف ناموس صحابہ کا تو نہیں تھا، ناموس صحابہ اہل بیت، اور تو نے قوم کو بتایا تھا یہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اگر یہ نہ ماننے والے ہوتے تو ان میں سے بھی تو کوئی بندہ کہتا کہ ہمیں منظور نہیں، جی ان میں سے بھی تو کوئی کہتا کہ ہمیں منظور نہیں۔ اچھا عام بندہ پریشان ہو جاتا ہے حضرت شاہ جی کہ یہ بل ہے کیا، تو میں اس کا سادہ سا معنی کرنے لگا کہ یہ بل ہے کیا۔ پروگرام کا اشتہار تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، دیکھا ہے نا، حضرات کے نام لکھے ہوئے تھے، عارفی صاحب کا نام تو بعد میں تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا مداح رسول عربی، ثنا خان رسول، نیچے تھا چیئرمین بزم حسان پاکستان سید عزیز الرحمان شاہ، اس سے اوپر لکھا ہوا تھا بلبل مدینہ، نیچے صدر بزم حسان پاکستان، اور حضرات علماء کرام کے نام اوپر، مقرر خوش بیان، خطیب اسلام، فخر نقابت، حضرت رحیمی صاحب ایک میں جملہ عام عوام کے لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ پریشان ہو کہ یہ بل ہے کیا۔ یہ اوپر نیچے جو لکھا ہوتا ہے نام کے، شخصیت کے، یہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ اس شخصیت کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس شخصیت کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ یہ جو ناموس صحابہ والے بیت کا بل ہے نا، اس بل کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کو اس پروٹوکول کے ساتھ مخاطب کیا جائے جو انہیں رب نے دیا۔ ہم نے نہیں دیا، کسی ہم میں سے کسی، ہمارے علماء میں سے کسی نے نہیں دیا، یہ رب نے دیا۔ اور صحابہ والے بیت ہماری نظر سے دیکھیے ہم کیسا مانتے ہیں، حضرت سید فاروق شاہ جی، ہم دونوں کو یوں ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اب اگر آپ میرے ان جملوں کی جانب توجہ رکھے تو انہی کے ارد گرد ختم کر دوں گا، اور ذرا وہ سنیے گا کہ ہم دونوں کو یوں ساتھ کیسے لے کے چلتے ہیں۔
اور اگر لفظوں کی پہچان بھی آپ رکھتے ہوئے اور رات کے 1:30 بجے وہ سمجھ آ جائیں لفظ تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. ہے نور نظر، ہے نور نظر گر جماعت صحابہ. سبحان اللہ. تھوڑا سا مجھے اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہے کہ آپ تشریف فرمائیں، اور یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے مجھے حکم دیا نا کہ تو بول، تو میں بھی تو گزارش کر سکتا ہوں نا، آپ بھی بولیے. ہے نور نظر گر جماعت صحابہ، ہے نور نظر، ہے نور نظر گر جماعت صحابہ، تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے. تھوڑی سی سبحان اللہ میں اضافہ ہو جاتا تو میں 4 جملے پورے کر دیتا. ہے نور نظر، ہے نور نظر گر جماعت صحابہ، تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے. جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ، تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے. ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے وہ راہی. ہائے ہائے ہائے. حضرت اس لیے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی سبحان اللہ کہو. ہائے ہائے. حضرت رحیمی صاحب فاشوق شاہ جی، میں تہاڈا حکم پورا کرنے واسطے بائی پاس تو ہو کے جا رہے ہیں. صاحبان عارفی صاحب سبحان اللہ. حضرات آپ کو سنانے لگا ہوں ایک سبق، اور میں بعض جملے پھر کھولنے کا جی چاہتا ہے اور قرآن سے ہی سہارا لیتا ہوں. حضرت رحیمی صاحب اس میں بھی میں لوں گا تو صحیح انشاءاللہ قرآن سے سہارا، اگر تھوڑی سی مسکراہٹ مجھے زیادہ مل جاتی ہے تو. ہے نور نظر، صاحبان توجہ، ہے نور نظر گر جماعت صحابہ، تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے. جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ، تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے. ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے وہ راہی. جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ، تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے. ہے صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، ہے فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، ہے مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، میرا عسکری ہے. یہ نام بھی ہمارے ہیں، ان پہ کسی نے قبضہ کر رکھا ہے. ہے صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، ہے فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، ہے مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، میرا عسکری ہے. میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں. جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ، نبی کا امر اہل بیت نبی ہے. سبحان اللہ. بس یہ شعر میں انشاءاللہ آخری کروں گا کوشش اس کلام کا. ان کی محبت میں قرآن بولا، ان کی مودت میں قرآن بولا. ان کی محبت میں قرآن بولا، ان کی مودت میں قرآن بولا، ان کی عبارت میں قرآن بولا، ان کی طہارت میں ہائے ہائے. سبحان اللہ. ان کی محبت میں قرآن بولا، ان کی مودت میں قرآن بولا، ان کی عبارت میں قرآن بولا، ان کی طہارت میں قرآن بولا. حضرت رحیمی صاحب آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ جملہ. ان کی طہارت میں، اور اللہ قرآن میں بول کے فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. سبحان اللہ. بس دیکھو حضرت میں ربط کتھوں ملایا جا کے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اگر فرنٹ والے 20 بندے میرے نال بولن نا تے اے جملہ سٹیج والیاں واسطے یادگار ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارے تبلیغی بھائی فرماتے ہیں کہ ذکر پہ بٹھا دینا چاہیے. میرا دل ہے سارے نہ بیٹھے ذکر پہ، ایک بندے کو بٹھایا. ان کی طہارت میں قرآن بولا. حضرت
ان کی طہارت میں قرآن ہو، انشاءاللہ یادگار بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب، اللہ فرماتے ہیں میں ارادہ کر لیا۔ عارفی صاحب میں ارادہ کر لیا، اللہ کس چیز دا ارادہ؟ عارفی صاحب اللہ کس چیز دا ارادہ؟ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، میں نبی دے ویڑے دے بارے ایک گل دا ارادہ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اوے کاکا ادھر ویکھنا، ادھر ویکھ۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے محبوب دے ویڑے دے بارے، خالو جی ہن منو ویکھیو، کاش تسی پہلے میری گل سن لیندے تے پھر بول دے۔ سبحان سبحان اللہ سبحان۔ چلو چلو حضرت نے تو انو جگایا تھے، حضرت میں سنانے لگا۔ لیکن جب میں پورا سنا لیتا تو پھر آپ فرماتے۔ بہرحال چلیں، میں خوش دلی سے آپ کی وہ بات تسلیم کر رہا ہوں، میری آپ بات سنیے۔ اللہ توجہ ہے، او کون نہ بولے تو میرا دل ہے اب کون نہ بولے۔ اللہ فرماندے ہیں میں جی ادھر بھی کو خالو ہے نا، اللہ رب العزت انہیں بھی سلامت رکھے، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے۔ جتنے حضرات تشریف فرمائے، عذرائے تفنن جملہ ہو گیا تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ میں ادھر خالو جان ہے، ادھر خالد بھائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماموں بھی تو تشریف فرما تھے۔ چلے چلے، اللہ رب العزت حضرات بزرگوں کو سلامت رکھے۔ صاحبان آپ کی توجہ ہے، مجھے بات بہت لمبی، جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جڑا تسی منو نہیں نہ دیتا، میں وہی تو تمہید بننے لگا، دیر ہو گئی۔ میں ہوں رحیمی صاحب پورا کراں دی جملہ۔ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، میں اپنے محبوب دے ویڑے دی باؤنڈری دے بارے ایک گل دا ارادہ کر لیا۔ ایس تو مٹھا ہن مانا میں اور کیویں تانوں کہاں تے تسی سبحان اللہ کہو۔ میں اپنے محبوب دے ویڑے دی چار دیواری دے بارے ایک گل دا ارادہ کر لیا۔ ایک گل دا، میں ہن تانوں ویکھ رہا کہ تسی میرے لے پاسے توجہ رکھیو۔ ایک گل دا ارادہ، اچھا میں ہن ادا مانا عام بندے نو چونکہ سمجھانا ہے نا، تے او میں سمجھان لگا۔ پر امن خانے وال، اللہ ساڈے ملک پاکستان نو سلامت رکھے، امن و سلامتی دا گہوارہ بنے۔ حضرت میرا مانا کرنا تسی دیکھنا ہے۔ پچھلے دنوں میلاد النبی کے جلوس میں دھماکہ ہوا، ایسے دہشت گردوں سے اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اور مستونگ میں JUI کے پروگرام میں دھماکہ ہوا، اللہ شہداء جتنے بھی ہیں ان کے درجات بلند فرمائے۔ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ خواستہ اس طرح کے حالات بن جائیں نا، تو جو یہ مذہبی پروگرام ہوتے ہیں یا ویسے بھی سماجی پروگرام ہو، سیاسی پروگرام ہو، اوتھے ایک بندے دی ڈیوٹی لائی جاندی ہے، بھئی تو چیک کر کے اندر آن دینا۔ شاہ جی میں مانا کرن لگا، اوتھے ایک بندے دی ڈیوٹی لائی جاندی ہے، جلندری صاحب اوتھے ایک بندے دی ڈیوٹی لائی جاندی ہے کہ چیک کر کے اندر آن دینا۔ او چیک کر دے، آ جا آ جا آ جا، انہوں بندہ جا کے کہے نا کی تو کھلوتے ہیں، اندر ایک مشکوک بندہ ٹر گیا، اگر تے کھلوتا ہے نا پہلی باری ادھر رنگ اٹھ جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی ٹر گیا ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی ٹر گیا ہوئے، جنہیں نہ جملہ سنیا وہ پھر میرے تے گلا نہ کرے، ہو سکتا ہے کوئی ہو گیا ہوئے ادھر رنگ اٹھ جائے گا جے پہلی باری کھلوتا ہے۔
جے دو چار دفعہ کدے پہلے بھی کھلوتا ہے دو چار دفعہ انہوں بندہ جا کے کہے نا کی تو کھلوتے اندر ایک مشکوک بندہ ٹر گیا انہیں کہنا ہے اگے آج تک ہویا تھے نہیں اگے آج تک تے جے بہتا پرانا ہے نا کئی وریاں تو کھلوندا چلا آ رہا امیر عظیمت دے ویلے پرانا کھلوندا چلا آ رہا ہے نا پروگرام تجربے کار ہے ادو ہاتھ بھی لاندا ہے تے ادو نظر بھی کئیاں نو تے اونجی کٹ دیندا ہے تے کئیاں نو نظر نال کہنا تو پاسے تے ہو جا اونوں بندہ جا کے کہے نا کی تو کھلوتے ہیں اندر ایک مشکوک تر گئے انہیں کہنا میرے ہونے وکھا کتھے وکھا کتھے اللہ منو تے اعتبار ہے تیری ذات تے میرا تے ایمان ہے تیرے قرآن تے اے جیلمی دے ٹکٹر دی وجہ تو پچھن لگا نبی دے بیڑے کوئی اے ہو جے آ سکتا ہے اللہ فرمانا انما یرید اللہ لیذہب عنکم اوے پیرے تے میں کھلوتا ہوں بکھا کے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس میں نبی دے بیڑے گندی مکھی نہیں وڑن دیندا ہے کسی کے پاس ترازو تو میرا جملہ تولے اللہ فرماندے پیرا میرا ہے نبی دے بیڑے تے کوئی عورت ہی وجہ آئے میں نبی دے بیڑے گندی مکھی نہیں وڑن دیندہ گندی مکھی نہیں عائشہ اس سیاست سے او بندہ کی کہندہ اوہ میرے ہوندیاں کی مطلب تو منو کمزور سمجھے یہی تو جملہ اللہ نے لایا سبحانہ کا سبحانہ کا میں پاک ہوں میں وہ بولو تو صحیح میں اللہ نے کیوں لایا کئی حضرات میں شاید یہی سمجھوں گا کہ سبقت لسانی میں ہو جاتا ہے میں معذرت چاہتا ہوں میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں کسی کی اصلاح کر رہا ہوں شاید سبقت لسانی میں لوگ کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ ہر عیب سے پاک ہے میں کہتا ہوں نہیں یہ معنی ہے ہی نہیں عیب سے پاک تو نبی کی ذات ہے عیب سے پاک تو میرے آقا کی ذات ہے یہ میرے کپڑے پاک ہیں آپ کے کپڑے پاک ہیں آپ کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں پگڑیاں ہیں یہ پاک ہیں جی یہ میرے کپڑے پاک آپ کے کپڑے پاک مسجد کی چٹائیاں پاک علی پاک نبی پاک اللہ پاک معنی کیا ہے سبحان اللہ میرے کپڑے پاک آپ کے کپڑے پاک میرے کپڑے گندگی سے پاک آپ کے کپڑے غلاظتوں سے پاک گندگی سے پاک صحابہ تنقید سے پاک صحابہ تنقید سے پاک میرے آقا ہر عیب سے پاک میرا اللہ ہر کمزوری سے پاک اسی لیے اللہ نے یہ جملہ لگایا سبحان آقا پیرا محبوب دے ویڑے تے میرے تے منو کی سمجھ دے تو سی سبحان آقا میں ہر کمزوری تو پاک سبحان اللہ اب جو حضرت نے فرمایا میں اس کی جانب آ رہا ہوں جب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی میں نے ادھر جانا نہیں تھا بات بہت لمبی ہوگی شاہ جی نے تو مجھے کہا تھا کہ 20 منٹ کافی ہیں اور میرے خیال میں گھنٹہ ہونے والا ہے جب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پیارے آقا نے اپنی کملی اتاری اور فرمایا علی آجا فاطمہ آجا حسن آجا حسین آجا اب جب دعا فرمانے لگے نا رب سے مخاطب ہونے لگے دور کھڑی تھی ام سلمہ ام المومنین سبحان اللہ ام سلمہ دور کھڑی تھی یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں چادر کے نیچے آئے سبحان یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں چادر کے نیچے
آقا فرماتے ہیں تمہارا آل بیت ہونا تو قرآن نے بتا دیا، میں انہیں شامل کر دیا۔ تمہارا تو یہ دیکھنا بیت، اچھا جی اب میں سبق ہی سنا رہا ہوں آپ کو۔ بیت، بیت گھر کو کہتے ہیں۔ آخری جملہ اور پھر میں وہ شاہ جی کے 2 لفظ پورے کرنے لگا ہوں۔ بیت، آپ کے گھر میں واش روم بھی ہے، اسے بیت نہیں کہتے۔ ڈرائنگ روم بھی ہے، اسے بیت نہیں کہتے۔ گیراج بھی ہے، اسے بیت نہیں کہتے۔ جزاک اللہ حضرت۔ آپ کے گھر میں کچن بھی ہے، اسے بھی بیت نہیں کہتے۔ آپ کے گھر میں ایک بیڈ روم ہے، میں بہت محتاط ہو کے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کے گھر میں ایک بیڈ روم ہے، باتا یبیت بیتن، آپ کے گھر میں ایک بیڈ روم ہے جہاں میاں بیوی ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں بیت، اور جو اس میں رہے انہیں کہتے ہیں آل بیت۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ